جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا۔ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا، اور ڈال دے گا مصیبت میں ایک دن تجھے، ڈال دے گا مصیبت میں ایک دن تجھے، اے پرندے تیرا شاخ پر بولنا۔ پیارے دوستوں، میں آیت اللہ آیت اردو لاورس یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم لوگ اقبال کی مشہور غزل کی تشریح کریں گے۔ یہ غزل بال جبریل میں شامل ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے دوستو کہ بال جبریل یونین اور ریاستی دونوں سول سروسز کے نصاب میں شامل ہے۔ دوستو، اس سے پہلے بال جبریل کی ایک مشہور غزل کی تشریح ہم لوگ کر چکے تھے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور غزل کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اس غزل کی تشریح ہم لوگ کریں گے۔ یہ ایک آسان غزل ہے، زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں اس میں۔ تو دیکھیے کہ یہ مطلع کا شعر ہے، جانتے ہی ہوں گے، بڑا ہی مشہور شعر ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ اقبال کے یہاں شاعری کم ہے، اقبال کے یہاں شاعری کم ہے۔ تو اس میں اب دیکھیے کہ آپ کو یہاں سے یہاں تک سارے اشعار آپ کو سامنے کے ملیں گے۔ بہت زیادہ پیچیدگی یا تہداری معنی جو کہ غالب کے یہاں ہے، وہ اقبال کے یہاں نہیں ہے۔ شاعری ان کی بہت اچھی نہیں ہے، مطلب نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھیں گے غالب سے، میر سے، یا ان بڑے شعراء سے آپ کمپیئر کر کے ان کی شاعری کو دیکھیں گے تو شاعری اس لیول کی نہیں ہے، لیکن جو نظمیں ہیں اور نظم ان کا جو فلسفہ ہے تو وہ واقعی دوسرے شعراء کے یہاں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو دیکھیے دوستو کہ یہ مطلع کا شعر ہے، اور اس میں شاعر کہتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ستاروں سے آگے بھی جہاں ہے، اور ابھی عشق کے امتحاں اور بھی، یعنی کہ جب مرنے کے بعد انسان دوسری دنیا میں یا دوسرے پلانٹ پہ جائے گا، دوسرے سیارے پہ جائے گا، تو وہاں بھی عشق کے امتحان ہوگا۔ یعنی عشق کا امتحان سے مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی کچھ امتحان ہیں، کچھ مراحل ہیں، کچھ ایسے حالات سے گزرنا ہوگا۔ اور اسلامک کنسیپٹ میں تو جانتے ہی ہیں کہ مرنے کے بعد پوری زندگی کا حساب دینا ہے، کتنے صحیح کام کیے، کتنے غلط کام کیے، وہ سارا وہاں ہونا ہے۔ اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی، اس میں سائنس کا نظریہ بھی ہے کہ سائنس میں بھی ہے کہ دوسرے پلانٹ پر بھی جہاں ہے وہاں بھی مخلوق آباد ہے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ ہے، اس میں بس وہی ہے جو بتایا اور جانتے بھی ہوں گے آپ لوگ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ ویسی چیز ہے نہیں، جیسے کہ غالب کے یہاں کوئی شعر اٹھائیے تو ان کے ابتہ میں جائیں گے تو وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ کئی بار ورڈ میننگ بھی دیکھنا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے کیا شعر ہے، لیکن یہاں پہ ویسی کوئی پیچیدگی نہیں۔ اب دوسرا شعر میں چلتے ہیں دوستو کہ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، کہہ رہا ہے کہ تہی زندگی، تہی کہتے ہیں کہ تہ جانتے ہوں گے کسی چیز کے تہ میں جا کے بیٹھ گیا، یعنی کہ دنیا کو کہا گیا ہے تہی زندگی۔ یہ دنیا، یہ جو ارتھ ہے، پلانٹ ہمارا، یہ ہمیں نیچے نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں آسمان کو تو ہمیں اور سارے پلانیٹس یا ستارے جو بھی ہیں، سیارے، وہ ہمیں اوپر نظر آتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ تہی زندگی، یعنی کہ اس دنیاوی زندگی، تہی زندگی سے مطلب یہ کہ دنیاوی زندگی، کہ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ وہی مطلب ہوا کہ یہ صرف دنیاوی زندگی نہیں، یہاں تو سینکڑوں زندگیاں ہیں، اور سارے پلانیٹس پر بھی سینکڑوں پلانیٹس ہیں اور ہزاروں لاکھوں ہیں، اور وہاں بھی زندگی ہے، وہاں بھی مخلوق آباد ہے، وہاں بھی کارواں ہے نا، سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو، قناعت نہ کر
قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ قناعت کہتے ہیں کہ صبر کر لینا، قناعت کر لینا۔ قناعت نہ کر عالم رنگ بو، عالم رنگ دنیا کا رنگ بو پر آپ صبر کر کے مت بیٹھ جائیے۔ چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، چمن اور آشیاں اور بھی ہیں، بس اور کیا اس میں تشریح کروں۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو۔ دیکھیے یہ کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، یعنی ایک نشیمن آپ کا، ایک ٹھکانہ، ایک آشیانہ اگر آپ کا کھو گیا ہے تو کوئی غم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں، کیونکہ اور بھی ایسے مراحل آئیں گے، اور بھی ایسے اوقات ہوں گے جہاں پہ آپ کو آہ و فغاں کرنے کے لیے آہ و فغاں کرنا پڑے گا۔ مقامات آہ و فغاں، ایسے مقامات اور بھی ہیں جہاں پہ آپ کو آہ و فغاں کرنا پڑے گا، یعنی کہ اور بھی آپ کو پریشانی، دکھ درد مل سکتا ہے۔ آپ ایک ہی نشیمن کے کھو جانے پر کیوں اتنا غم میں ہیں۔ اب دیکھیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اس شعر میں کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، شاہی جانتے ہوں گے آپ، چڑیا کو بولتے ہیں شاہی، جو کہ بہت اونچائی میں پرواز کرتی ہے اور بہت اوپر اڑتی ہے شاہی۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، یعنی انسان کو کہہ رہا ہے کہ تم جو شاہی ہو اور سستی بالکل بھی نہیں اپنے اندر لاؤ، لیزی پن نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل ایکٹیو اور فعال رہو، کہ تو شاہی ہے، شاہی جیسے کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، یعنی اور بھی آسماں ہیں تمہارے سامنے پرواز کریے۔ مثال دے کے بتا رہا ہے کہ جس طرح سے شاہی کا آسماں بہت وسیع ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت اوپر جا کر اٹھ کے یہ چڑیا اڑتی ہیں، تو اسی طرح سے انسان کے بارے میں انسان کو کہہ رہا ہے کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی، یعنی کہ اور بھی مقامات ہیں، اور بھی دنیا ہے، مرنے کے بعد بھی دنیا ہے، تو وہاں اور بھی آباد ہے چیزیں، مخلوق آباد ہیں، تو وہاں آپ کے لیے اور بھی آسماں ہیں، اور تو شاہی ہے پرواز ہے کام، تمہارا تو یہ کام ہے کہ آپ پرواز کرتے رہیے، آپ ٹھہر کے بیٹھیے مت، یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاعر۔ اور ہلکا پھلکا اشعار ہیں سارے، آپ دیکھ ہی سکتے ہیں دوستو، کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ جس کو بہت ڈیپتھ میں جا کر کے میننگ نکالا جائے، تشریح نکالی جائے۔ تو اب اس شعر کو دیکھیے کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، یعنی اسی دنیا میں روز و شب میں، صبح اور شام میں، دن اور رات میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ بس وہی بات ہے، وہ خیالات کا تسلسل ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ تو کہاں ہے زمان و مکان؟ تو زمان مطلب زمانہ، مقام تو ٹھکانہ، مکان جانتے ہی ہیں، تو اور بھی ہیں، تو یہاں تو ہے نہیں، مرنے کے بعد ہے، سیدھی سی بات ہے کہ اسی روز و شب میں، دنیا کے دن رات میں الجھ کے مت رہو، کہ تمہارا جو ہے ٹھکانہ، زمانہ اور مکان اور بھی ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی تمہارا زمانہ اسٹارٹ ہوگا، وہاں بھی تمہارا مکان ہے۔ تو یہ کہنا چاہ رہا ہے شعر۔ یا آخری شعر کو دیکھیے کہ دوستو یہ میں بک PDF ڈالا تھا گروپ میں، تو اسی سے میں یہ پڑھ رہا ہوں، آپ کو مل جائے گا گروپ میں، اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو اردو لورس ٹیلی گرام چینل پہ آپ کو مل جائے گا۔ اور دیکھیے کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، کہ وہ دن چلے گئے کہ جب میں تنہا تھا انجمن میں، اب میں تنہا نہیں ہوں، کیونکہ یہاں ہمارے اور بھی رازداں ہیں۔ تو اقبال پر دوستو ہم لوگوں نے فوکس اتنا نہیں کیا، یہ دوسری ہی غزل ہے، کیونکہ اقبال کی غزلیں ایسی ہیں کہ آپ خود سے بھی پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا، کوئی بہت مشکل الفاظ نہیں ہے اس میں۔ اور دوستو یہ دیکھیے کہ یہ تہی کا مطلب خالی دیا ہے، لیکن میں نے اوپر میں بتایا ہے آگے کہ تہی کا مطلب یہ تہ سے تہی ہے، تو وہ مجھے بتایا گیا تھا ہمارے استاد
پروفیسر توقیر احمد خان دہلی یونیورسٹی میں اقبالیات کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تہی کا مطلب تہ سے تہی ہے، تہی زندگی یعنی جو کہ نیچے کی زندگی ہے، آسمان سے نیچے کی زندگی کیا ہے، زمین ہی ہے۔ تو یہاں پہ تہی کا مطلب خالی ہے، خالی رہ کر کے بھی اگر آپ اس شعر کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہی مطلب نکلے گا کہ تہی زندگی یعنی خالی زندگی سے یہ فضائیں نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت ورڈ مطلب دیا ہوا ہے، شب و روز یہ سب، تو وہی ہے جو بھی آپ پڑھے اوپر میں، وہی ہے ساری چیزیں۔ تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی نئے غزل کی تشریح میں یا کسی اور ویڈیو میں۔ اور اہم ہے اقبال، اہم ہے میر اور غالب، میر اور غالب کی شاعری کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو بھی اگر دو چار غزلوں کی تشریح آپ سنے ہوں گے تو آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ غالب اور میر کی شاعری کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں پہ شعریت ہے، شعریت جس کو کہ اصل جو شاعری جس کا نام ہے وہ آپ کو غالب کے یہاں، میر کے یہاں ضرور مل جائیں گے، لیکن اقبال کے یہاں جو اصل شاعری ہے جو کہ لطف دیتا ہے، جو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ہاں بھائی کچھ کیا بات ہے، مزہ آ جاتا ہے، تو وہ چیز آپ کو اس میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اس غزل میں دوستو، حالانکہ میں برائی نہیں کر رہا ہوں اقبال کا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ آپ یہاں سے یہاں تک پڑھیے، ایک آدھ شعر جیسے کہ اسی طرح سے آگے جہاں اور بھی ہے، تو یہ کچھ اشعار ہیں اس میں ایسے جس سے کہ ہمیں کہ موٹیویشن ملتا ہے، جوش ملتا ہے، ہاں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ شاعری کی بات کریں گے تو ہے یہاں پہ کہیں پہ، بتائیے کہیں پہ شعریت ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہے۔ اور چلیے دوستو ملتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔